کہ عام عوام پہ، عام مسلمان پہ کیا ذمہ داری ہے؟ مطلب ایک عام مسلمان کیا یہ کر سکتا ہے کہ دین کو تخت پہ لانے کے لیے وہ سڑکیں بند کر دے یا وہ احتجاج کرے؟ یہ میں ایک اوورآل، یا مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ بس جو حکومت کرے آپ اس کو مانیں؟ اور اسی سے ریلیونٹ اگلا کویشچن کہ جب مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں ان کے اوپر وہاں کے قانون فالو کرنا کتنا ضروری ہے؟ یا وہ کہنے جی ہمارا دین یہ کہتا ہے ہم تو اس کو ایسے کریں گے؟ جی کیوں نہیں فالو کریں گے میرے بھائی؟ اس وقت دین آپ کا کہاں گیا تھا جب آپ وہاں کی پولیٹیکل اسائلم کی خاطر اور وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے وہ سارے سگنیچر کر رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مخلص رہیں گے؟ تو اسلام تو کہتا ہے کہ عہد پورا کرو. سورہ بنی اسرائیل میں عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اور مسند احمد میں حدیث ہے جس نے عہد پورا نہیں کیا اس کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے. یہ نہیں آپ کہہ کے ٹال سکتے کہ جی ہمارے دین میں سود لینا دینا حرام ہے تو ہم نے IMF کو اب سود نہیں دینا، نہیں تو آیا جے غوری. اس طرح نہیں ہوتا. اے غوری اس ٹائم نہیں تو انہوں یاد آیا کہ جو لے کے کھا رہے سو. ایون سود کی بھی اگر آپ کو کمٹمنٹ کہیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ کرنی پڑی ہے تو وہ آپ کو دینا ہوگا. دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلتا. یا تو آپ اتنے غیرت مند بنے تو ٹھیک ہے سائڈ پہ ہوں. دنیا میں چلنے کے لیے یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ان معاملات کو لے کے چلنا ہے، آپ نے عہد کو نہیں توڑنا، قانون کو فالو کرنا ہے. اور یہ مذہب کا، اور یہ تو صرف انہوں نے بس ایک ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے اپنی آسانی کی خاطر. یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے مذہب پہ عمل کرنا ہے، مذہب کے ساتھ کوئی ان کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے. یہ اپنی آسانی دیکھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، ہمیں نہیں پتا کسے دھوکہ دے رہے ہیں، کسی جاہل آدمی کو دھوکہ دیں، ہمیں تو پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ سب کا سب معاملہ اس طریقے سے چلتا ہے. آپ نے عہد کو پورا کرنا ہے. دنیا کا نظام اسی طریقے سے چلتا ہے. جس قانون میں آپ ہیں آپ اس کی پاسداری کریں گے، چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں امام خمینی کی. پوری زندگی ان کی غریب الوطنی میں گزری ہے. عراق میں سیٹل ہو گئے تھے. ایران میں آپ کو پتا ہے اس بادشاہ کی حکومت تھی جس کے پیچھے امریکہ تھا. لیکن امام خمینی نے کم از کم 2 ڈیکیز تک سلو اینڈ اسٹڈی محنت کی. جتنے ایران سے قافلے جاتے تھے حج کے لیے، راستے میں عراق میں ان کے پاس رکتے تھے ان کے بڑے علماء. ان کی کیسٹیں اس وقت چلتی تھیں. چھوٹے چھوٹے بچوں سے انہوں نے برین واشنگ شروع کی. اور یہ حال ہے کہ 1979 میں 1979 آج سے 44 سال پہلے وہ بندہ جب تہران ایئرپورٹ پہ اترا واقعی 1 ملین بندہ ریسیو کرنے آیا تھا. یہ PTI کا 1 ملین نہیں ہے، نہ نون لیگ کا 1 ملین. ان کی پوری زندگی کے جلسے ملا کے نا 1 ملین نہیں بنتے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ 1 ملین کتنا بڑا فگر ہوتا ہے. 5-7 ہزار بندہ کیمرے میں آپ دکھاتے ہیں تو لاکھوں نظر آتا ہے. لیکن وہاں واقعی امام خمینی کو 1,10 لاکھ بندہ ریسیو کرنے آیا تہران ایئرپورٹ پہ. فوج بھی حکومت یعنی وہ فوجیوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہتھیار اٹھائیں، آپ ہماری فوج ہیں. کوئی خون نہیں بہا اور انقلاب آیا. اس کے پیچھے ریزن تھی کہ مذہب ایک تھا، فرقہ ایک تھا. پاکستان میں تو اس طرح کا انقلاب نہیں آ سکتا. ہاں یہ عمران خان صاحب بھول جائیں کہ اس طرح کا انقلاب یہاں لا سکتے ہیں، یا فضل الرحمان صاحب بھول جائیں وہ نہیں لا سکتے. ادھر 7100 فرقے، 7100 جماعتاں، 7100 ذاتاں. لیکن وہاں اچھا امام خمینی کی بات اس لیے کی، پھر امریکہ کے پریشر پہ عراق سے بھی انہیں نکلنا پڑا. آخری ان کے 6 مہینے جو تھے نا انقلاب ایران سے پہلے وہ فرانس میں گزرے ہیں. 6 مہینے امام خمینی نے مرغی کا گوشت نہیں کھایا، کیونکہ فرانس کے اندر آپ گوشت خود ذبح نہیں کر سکتے تھے اور جو ملتا تھا وہ حلال نہیں ہوتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم کسی گاؤں میں لے جاتے ہیں مرغی ذبح کر کے تو لے. انہوں نے کہا نہیں میں ادھر ہوں، اس قانون کی پاسداری کروں گا. اچھا جی انہوں نے 6 مہینے مرغی کا گوشت نہیں کھایا. جناب یہ لیڈر ہوتے ہیں، ایویں نہیں لوگ مثالیں دیتے. لیڈر کوئی عام بندہ نہیں ہوتا. پاکستان میں تو جس کی شکل خوبصورت ہے، جو بات اچھی کر لیتا ہے، جس کے ساتھ 4 بندے لگ گئے لوگ کہتے ہیں لیڈر بن گیا. لیڈر اس طریقے سے نہیں بنتے ہیں، لیڈر کریکٹر سے بنتے ہیں. تو ایسے لوگ کریکٹر والے لوگ ہوتے ہیں، لوگ پھر ان کے پیچھے جاتے ہیں اور جانے بھی دیتے ہیں. تو یہ قانون کی پاسداری ہے اس طرح کے معاملات کو. پھر نبی الاسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ٹرانزیشن پیریڈ تھی. اس میں لکھا گیا کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو کے ہمارے پاس آیا ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کافر مسلمان ہو کے آیا تو آپ واپس کریں گے. بڑی ایک ناانصافی پہ مبنی شرط تھی. حضور نے ایگری کر لی. لیکن اسی دوران وہ جو تحریر لکھوا رہا تھا نا سہیل ابن عمرو کافروں کی طرف سے آیا تھا، اس کا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو چکا ہوا تھا. وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا وہاں آیا. اس نے کہا مسلمانوں میری تکہ بوٹی کر دے گا میرا باپ، مجھے رکھ لو ٹھیک ہے. تو نبی الاسلام نے کہا کہ یہ اجازت دے دو. ان کا نہیں، آپ معاہدے کے پابند آپ کر چکے ہیں، اگرچہ یہ بھی ریٹن مکمل آپ کے سگنیچر نہیں ہوئے لیکن آپ پرنسپلی ایگری کر چکے ہیں. حضور نے کہا ٹھیک ہے. یعنی یہ ہے، یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اسلام میں لو اور وار میں ہر چیز جو ہے اجازت نہیں ہے.
آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے. جامع ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے, حضرت معاویہ کے دور حکومت کے اندر رومن امپائر کے خلاف ایک معاہدہ تھا, اس کے تحت جنگ بندی ہوئی تھی. اس معاہدے میں جب ایک دن رہ گیا نا تو حضرت معاویہ نے فوج لا کے بارڈر پہ بٹھا دی کہ کل مغرب کے بعد یہ ایکسپائر ہوگا, ہم یک لخت ان پہ حملہ کریں گے اور ان سے ان کا علاقہ چھین لیں گے. تو وہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور سامنے لشکر کے آگے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو, سورۃ الانفال میں بھی لکھا ہے, وہ اوپنلی ڈکلیئر کرنا ہے کہ تم توڑ رہے ہو تاکہ انہیں بھی موقع ملے جنگ کرنے کا. یعنی آپ دیکھیں جنگ میں بھی, اور اس ایک بندے کے زور لگانے پہ حضرت معاویہ نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا. یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی نے 1948 میں مخالفت کی تھی کہ پاکستان کو اپنی فوج کشمیر میں نہیں داخل کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ جہاد کشمیر کے خلاف تھے, وہ یہ کہتے تھے اوپن جنگ ڈکلیئر کرو. یہ نہیں ہے کہ اوپر امن کی آشا چل رہی ہے, اندر تم بھی گریلا وار کر رہے ہو اور وہ بھی. اور دیکھیں آج مودودی صاحب نے ثابت کیا نا, انڈیا نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا بلوچستان کے اندر. جس طرح ہم نے کشمیر میں کیا تھا, وہ جہاد کشمیر تو ختم ہو گیا, وہ ہے ہی نہیں تھا اسلامی جہاد اس طریقے سے کرنا کہ آپ گریلا وار کریں. نہیں, آپ اوپنلی جنگ ڈکلیئر کریں. یہ کیا اوپر سے دوستی اور اندر سے؟ اسلام کہتا ہے آپ نے اعلانیہ معاہدہ توڑنا ہے اور پھر جنگ کرنی ہے. ادروائز پھر آپ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں. سورہ نساء میں ہے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے نا, اگر وہ کسی مسلمان کو قتل بھی کر دینا تب بھی تم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی, معاہدے کی پاسداری کرنی ہے, کیونکہ وہ بڑی چیز ہے. اب یہ وہ باتیں جو قرآن میں لکھی ہیں, حدیث میں لکھی ہوئی ہیں, لیکن چونکہ ہم نے غلامی کا دور دیکھا, ہمیں تو یاد ہی نہیں کسی زمانے میں ہم حکومت کرتے تھے. ہم اپنی وشفل تھنکنگز کے اندر اپنے علماء کے قصے کہانیوں میں پھر رہے ہیں. بس وہی دعائیں, اے اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران نصیب کر. سرکار 1400 سال ہو گئے دعا کر دیا, کسی بابے دی یہ دعا نہیں جی قبول ہوئی. ادھر مطلب ہے کہ بابے جی کو پرابلم ہے. چلو اسی تو ہو گئے نا گناہگار, بابے جی بھی کوئی پرابلم ہے جیڑی دعا نہیں بھی قبول ہوندی. کرتوت ہی تواڈے ایسے نہیں, تانوں کتوں حکمران ملنا ہے.